الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کے سامنے ایک تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کے درس اور ترجمے کا سلسلہ جاری ہے۔ بحمد اللہ ہمارا سبق سورۃ بنی اسرائیل کے اندر جا رہا ہے۔
آج میں نے موقع کی مناسبت سے اپنے سبق سے ہٹ کر 8ویں پارہ سورۃ انعام کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ افغن ہے، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کا نام ذو الحجہ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے گھر خانہ کعبہ اس کا حج کیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کو، حج کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک خاص مناسبت اور تعلق ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک خاص اور مضبوط رشتہ اور تعلق حاصل ہے۔ اسی طرح حج کے بہت سارے اعمال، حج کے اندر بہت سارے مناسک، انہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک مناسبت ہے۔ خاص طور پر جو قربانی کی جاتی ہے، حج کی قربانی ہو یا یہاں جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی اسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑی پکی اور سچی مناسبت ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا عزم فرمایا، بلکہ عملی طور پر قربان کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں منع فرمایا اور فرمایا کہ میرے پیغمبر، میں نے آپ سے بیٹا ذبح نہیں کروانا تھا، میں نے صرف آپ کی محبت اور آپ کے تعلق کو دنیا کے سامنے رکھنا تھا۔
کہ دیکھو کس طرح میرے پیغمبر کا میرے ساتھ تعلق ہے کہ اس نے میری خاطر، میری توحید کی خاطر اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، اپنی برادری بھی چھوڑ دی، اپنا آبائی باپ دادے کا دین اور مذہب بھی چھوڑ دیا، اور آج میں نے حکم دیا ہے تو میرا پیغمبر اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اس عمل کو دہرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعد کی جتنی امتیں آئی ہیں ان کے لیے یہ قربانی کا عمل مشروع فرمایا کہ جو جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا وہ تمہارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اصل چیز میرے بھائی وہ جذبہ ہے۔ ہاں جی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، میرے پیغمبر ہم نے بیٹا ذبح نہیں کرانا، ہم نے تو تیرا دل دیکھنا تھا، تیری محبت کو چیک کرنا تھا۔ جس طرح ہم کسی بندے سے کہتے ہیں نا، یار یہ چیز مجھے، یہ گھڑی مجھے دے دو، اور وہ کہتا ہے چلو جی ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، اتارنے لگتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں یار رہنے دو، میں نے صرف آپ کی اندر والی محبت کو چیک کرنا تھا۔ تو اندر والی محبت کا آپ کو علم نہیں ہوتا، آپ اس طرح چیک کرتے ہیں۔ کیا اللہ کو بھی علم نہیں تھا؟ اللہ کو تو علم تھا۔ اللہ نے ہمیں دکھانا تھا کہ دیکھو یہ جذبہ ابراہیمی ہے، اس طرح تمہارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا، اور حضرت ابراہیم نے اس امتحان کے اندر اللہ کے فضل سے کامیابی حاصل کی۔ نہ اگر اللہ ہمیں بھی حکم دیتا کہ اپنا ایک ایک بیٹا ذبح کر دو تو کتنا مشکل حکم تھا جناب۔ تو اس لیے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، اللہ نے جانور کو اس کا قائم مقام بنا دیا کہ تم نے جانور کو ذبح کرنا ہے، اور جانور کو ذبح کرتے وقت یہ ارادہ رکھنا ہے دل کے اندر، یہ جذبہ رکھنا ہے دل کے اندر کہ مولا آج میں تیرے نام پہ تیری رضا کے لیے یہ چھوٹا سا جانور ذبح کر رہا ہوں، کل کنا اگر مجھے تیرے دین کے لیے اپنی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی، اپنے کاروبار کی قربانی، اپنی برادری وطن کی قربانی دینا پڑی تو مولا میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ جذبہ ہے تو یہ ہے ابراہیمی جذبہ، اور اگر یہ جذبہ ہے کہ ساری دنیا قربانی کر رہی ہے، گوشت کھا رہی ہے، ہم نے بھی گوشت تو کھانا ہے نا، چلو جناب ہم بھی کر لیتے ہیں، تو اللہ معاف کرے پھر اس کا اجر جو ہے نا وہ نہیں ملے گا۔ باقی اجر کا تو قیامت والے دن پتہ چلنا ہے نا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے انہوں نے لوگوں کے ساتھ، توجہ فرمائے، برادری کے ساتھ، والد کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، وطن کے ساتھ
جوڑ پیدا کیا یا توڑ پیدا کیا؟ ایک تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں جوڑ اور توڑ کا لفظ استعمال کروں، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ہٹ کر رہے ہیں، تو آپ ہٹ کی طرف نہ جائیں نا، آپ غور فرمائیں ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ چھوڑا جی، یہی تو توڑ پیدا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے برادری کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کس کے پیچھے؟ ایک طرف برادری ہے اور ایک طرف اللہ کی توحید ہے، چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کس کے پیچھے؟ رب کی توحید کے پیچھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکومت کے ساتھ دشمنی مول لی یا نہیں لی؟ لی ہے، حق کی بات کی ہے، تو جناب حکومت کو بھی ناراض کر دیا، کس کے پیچھے جی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر وہ وقت آیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی محبت میں آ کر، دینی غیرت میں آ کر، ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا جو اللہ کی جگہ لے رہے تھے۔ مشرکوں کے خیال میں وہ کس کی جگہ لے رہے تھے جی؟ اللہ کی جگہ لے رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو غیرت آئی کہ میرے اللہ کی جگہ یہ لے رہے ہیں، میں ان کا خاتمہ کروں تب اللہ کی توحید واضح ہو۔ تو جو چیز اللہ کی جگہ لے اس کا خاتمہ کرنا یا اس کو ختم کرنا یا اس کو جناب والا کسی طریقے سے اس کا ازالہ کرنا، یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ ضروری ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر وہ وقت بھی آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے پوری ایک منجبیک بنائی۔ پرانے زمانے میں منجبیک ہوتی تھی، توپ ہوتی تھی، اور اس توپ کے اندر اتنے بڑے بڑے پتھر وزنی اس کے منہ میں رکھے جاتے تھے، اور ایسا کوئی سسٹم ہوتا تھا کہ وہ پتھر بڑی قوت اور زور کے ساتھ دور جا کر دشمن کے مکان پر، دشمن کی جناب اس جگہ پہ لگتا تھا اور وہ تباہی پھیلا دیتا تھا۔ تو انہوں نے توپ بنائی اور آج اس توپ کے اندر پتھر کو نہیں رکھا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو رکھا۔ کپڑے بھی ان ظالموں نے اتار لیے، رسیوں کے ساتھ حضرت ابراہیم کو گول باندھ دیا۔ اب جب توپ کے منہ میں رکھنا ہے تو گول ہونا ہے نا، گول چیز جو ہے نا وہ تیز رفتاری سے آگے جاتی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ جناب حضرت ابراہیم کو اس طرح باندھ دیا اور توپ فٹ کر دی ایک بہت بڑی عمارت پہ، سامنے آگ جل رہی ہے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام توپ کے دہانے میں تشریف فرما ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں حضرت ہماری ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے؟ پہلے تو حضرت ابراہیم نے پوچھا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی خود آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر میرا رب آج مجھے جلانا چاہتا ہے، وہ میرا محبوب اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو آج ابراہیم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جلنے کے لیے تیار ہے، میں اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہے، قوم کو قربان کیا، وطن کو قربان کیا، جان کو قربان کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے ہیں اور جناب پھر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس توپ کے دہانے سے پھینکا گیا، ما بین المنجبی کے والنار، ابھی تک اللہ کے پیغمبر آگ میں نہیں پہنچے، اس توپ کے دہانے سے نکل چکے ہیں۔ کتنا ٹائم لگے گا جی؟ سیکنڈ ہوں گے، چند سیکنڈ لگیں گے۔
کہ توپ کے دہانے سے جناب پھینکے گئے، آگ میں جا رہے ہیں، فوری طور پہ حضرت جبریل آ گئے۔ السلام علیکہ یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، انا جبریل، میں جبریل ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ فَهَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ، آپ اگر حکم دیں تو میں ابھی ان کا خاتمہ کر دوں، یہ جتنے دشمن ہیں میں ان کو تہس نہس کر دوں، میں ان سب کو ختم کر سکتا ہوں، میں آپ کو بچا سکتا ہوں اگر آپ حکم دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا جبریل، چلا جا، مجھے تیری مدد کی ضرورت، حل لک من حاجت، میری ضرورت ہے؟ فرمایا حاجتی الی ربی، حاجتی یہ ہے وہ جذبہ ابراہیمی جس کی جناب بنیاد پہ ہم قربانی کرتے ہیں۔ حاجتی الی ربی، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، اللہ کے ساتھ میری حاجت ہے، وہ جانتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں اس وقت، مقام خلت پر، خلت اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ جبریل کہتا ہے حضرت اگر میری حاجت نہیں، رب کی حاجت ہے آپ کو، تو پھر رب کو پکاریں، رب کو پکاریں، شاید وہ مدد کر دے، بلائے نا رب کو، میری مصیبت دور کر۔ ابراہیم علیہ السلام اس مقام پہ ہیں، فرماتے ہیں حسبی ان سوالی علمہ بحالی، میں کیوں پکاروں؟ کیا میرے رب کو پتہ نہیں کہ میری توحید کے پیچھے میرا پیغمبر آگ میں جا رہا؟ حسبی ان سوالی، یہ مقام خلت ہے، یہ میں اور آپ اللہ کو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں کہتے ہیں کوئی نہیں پتا نہ، یہ مقام ہے۔ اور یہی مقام تھا نا حضرت عائشہ صدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی، جب حضرت عائشہ کی وہ آسمان سے آئی نا صفائی، نبی پاک پاس بیٹھے ہیں، آپ کی والدہ پاس بیٹھی ہے، حضرت ابو بکر پاس بیٹھے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ تجھے مبارک ہو، تیری صفائی اللہ نے آسمان سے دے دی ہے۔ بڑا عجیب موقع ہے۔ حضرت عائشہ کی جو اماں تھی نا، وہ کہنے لگی بیٹی اٹھ اٹھ، اپنے خاوند کا شکریہ ادا کر، تو ادھر سجدے میں پڑی ہے، خاوند کا شکریہ ادا کر کہ تیرے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ اسی مقام میں تھی، فرماتی ہیں اماں رہنے دو، آج میں سب سے پہلے اپنے رب کا شکریہ ادا کروں۔ ہاں آج کس کا شکریہ؟ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں علمہ بحالی حسبی ان سوالی، میرے اللہ کو میرے حال کا پتہ ہے، وہ اگر مجھے جلانا چاہتا ہے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ کو منظور ہے میں وہی کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام پیچھا نہیں ہٹے، انہوں نے کہا یا اللہ تو میری جان لینا چاہنا ہے، میں نے اگ چھڑوانا چاہنا ہے، کہ میں حاضر، میں انج بھی نہ آتا بھائی یا اللہ میں نے بچا، یا اللہ تو اگر لینا چاہتا ہے تو لے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی دیکھیں۔ پھر وطن کی قربانی، انی مہاجر الی ربی، میں وطن کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ وطن آگے ہے یا دین آگے ہے؟ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا ہوا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ پہلے اسلام ہے یا پہلے پاکستان ہے؟ تو یہ نظام سارا الٹا چل رہا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے وطن۔ او میرے بھائی، سب سے پہلے ہمارا دین اور ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام ہے، وطن کا نمبر بعد میں ہے۔ یہ وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں چھوڑ دیتے؟ نہ ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑا، اگر سب سے پہلے وطن تھا تو چھوڑا کیوں؟ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑا، اگر جناب پہلا نمبر وطن کا تھا تو حضور نے وطن کیوں چھوڑا؟
وطن کے پیچھے دین نہیں چھوڑا جا سکتا، دین کے پیچھے وطن چھوڑا جا سکتا ہے، اسی کا نام ہجرت ہے۔ اے جڑے ہندوستان چو آئے سارے مہاجر، انہاں دا وطن کیڑا ہے جی؟ ہندوستان ہے۔ بس انہاں کو پوچھو بھائی سب سے پہلے وطن آئی تو بس تسی اتھاؤں بیٹھے رہو، ادھر تو تم کہتے ہو جی بڑی قربانی دی ہے۔ میرے بھائی وطن کو چھوڑا کس کے پیچھے؟ دین کے پیچھے۔ اس لیے اول نمبر کس کا ہے جی؟ دین اور ایمان کا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ساری جمہوریت کا جو نظام ہے نا، یہ غلط چل رہا ہے۔ والد صاحب آدیان پٹھا گڑدا پہ ہے، پٹھا یہ ان جس کھو گڑدا ویکھے ہوئے انہوں پتہ چلسی پٹھا گڑدا کیش ہے ہوگی، پٹھا گڑدا پہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر وہ ٹائم بھی آیا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اپنے بیٹے کو بھی جدا کرو، اپنی بیوی کو بھی جدا کر دو، یہاں نہیں رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی پہ بٹھایا بیوی کو بھی بچے کو بھی، اور وہاں جا کر چھوڑ آئے جہاں شدید گرمی، پہاڑی علاقہ، پہاڑوں کی گرمی، کوئی کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی سبزہ، کوئی گھاس کا پتا نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، بس پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اور پہاڑ بھی کیسے؟ خشک اور کالے پہاڑ۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ بیوی جو تھی نا وہ پریشان ہوئی، اس نے کہا اسماعیل کے ابا کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی ہمارے سے کوئی قصور ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں اس بیابان جگہ پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بتا تو دے کم از کم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اوپر اشارہ کیا کہ اس کا حکم ہے، اوپر اشارہ کیا کس کا؟ حکم ہے۔ تو جب جناب اللہ کے سپرد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندی کہتی ہے ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہو پھر ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جو خدا آگ کے شعلوں کے اندر آپ کی حفاظت کر سکتا ہے وہ اس مقام پر ہماری حفاظت بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقام قدا میں جا کر دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ یہ بڑی لمبی دعا ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں عرض کر رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرا گھر بچے تے بھاویں نہ، گھر تے ابراہیم علیہ السلام دا ترٹ گیا نا، فیملی تے ترٹ گئی نا۔ ابراہیم علیہ السلام کدائیں تے بیوی تے بچہ کدائیں، گھر والی گل تو ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرا جھگا وسے یا نہ وسے یا اللہ تیرا گھر وسدا رہے۔ وسدا پہ ہے یا نہیں وسدا پہ؟ آج تک بس رہا ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دلوں میں اپنے گھر کی محبت ڈال دے۔ آج جس بندے کے اندر بھی ایمان کی رتی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں ادھر جاؤں، حالانکہ سفر بھی ہے، پیسے بھی لگتے ہیں، گرمی بھی ہے، اخراجات بھی ہوتے ہیں، مسائل تکالیف بھی ہے، لیکن دل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، دعا کا اثر ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ آج مکہ کی منڈیوں میں آپ چلے جائیں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں آج بھی حاجی موجود ہیں۔ آپ دکانوں پہ چلے جائیں، خدا کی قسم پھل ختم ہی نہیں ہوتے۔ پھل تو ساڈا ایڈا سارا کھیرا ہوندا ہے نا، تو انہاں دا ایڈا بڑا کھیرا ہوندا ہے، تہاڈا ایڈا سارا کیلا ہے تو انہاں دا ایڈا بڑا کیلا ہوندا ہے۔ جناب والا یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کون دے رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اپنے فضل سے ان کو دے رہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کیا ہو گیا جی؟ پاس۔ پھر اللہ نے امتحان لیا بیٹے کی قربانی والا،
کہ میرے پیغمبر بیٹا قربان کر۔ نہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ بھیجا، نہیں بھیجا، حالانکہ یہ سب سے جو ہے نا مضبوط شکل ہے حکم دینے کی نبی کو کہ فرشتہ بھیجا۔ یا اللہ نے خود آ کر حضرت ابراہیم کو کہا بھئی اے پتر ذبح کر، نہیں کہا۔ یا اللہ نے حضرت ابراہیم کے دل میں وہی ڈال دی کہ بیٹا ذبح کر، نہیں کیا۔ اللہ نے خواب وچ ایک نکا جہا اشارہ کیتا ہے، نکا جہا خواب وچ اشارہ۔ اجے میں اسی آ گیا نا، اسی تو بادشاہ تواڈے اشارے تے بھی جان قربان کرن واسطے اسی تو مرندے آ کوڑ۔ تے ابراہیم علیہ السلام نے سچ کر دکھایا، خواب میں ایک معمولی سا اشارہ اللہ نے دیا، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر تیار ہو گئے جناب۔ ہاں جی، بیٹے کو لے لیا، چھری بھی لی ہوگی لازمن، اور آگے مولویوں نے جناب قصے بنائے ہوئے، او ابراہیم علیہ السلام نے چھری جناب بیٹے کو اوندا لٹا دیا، رسیوں سے باندھ دیا، اور یہ کر دیا وہ کر دیا، تڑپے نہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ ان ساری باتوں کا کوئی ثبوت موجود؟ اگر ثبوت ہو تو ہم ماننے کے لیے ہم ضدی بھی نہیں ہیں، ثبوت تم دیتے جاؤ ہم مانتے جائیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ تو ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال ویسے یہ شان کے بھی خلاف ہے کہ اللہ کے پیغمبر پٹی باندھ لیں کہ میں نظر نہ آوے، بھائی میرے کو صبر ہو ونجے کہ میرے بھائی بس صبر دا مقام ہی ختم ہو گیا، صبر کا مقام ہی ختم ہو گیا۔ پھر پٹی جو باندھ لی، پٹی میری اکھا سے باندھ دیو تو میں پیر دے دو، پتہ نہیں میں کین مار چھوڑے۔ اصل صبر کا امتحان تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے جناب والا بیٹے کو لٹایا اور وہاں چھری چلانا شروع کر دی، چھری چلائی ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں جی، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی حکم پورا کرو، میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ میں کیا کروں گا جی؟ صبر کروں گا۔ بیٹا آدھا پہ ہے میں صبر کرے سا کہ تساں آدھے پہ ہو رسیاں نال بنے آنے، جے رسیاں نال بنے آنے تے وقت صبر ہی صبر ہے، پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا۔ نہیں، بیٹے کو لٹایا اور لٹانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام چھری اس کی گردن پہ چلا رہے ہیں۔ نیچے والا بھی کون ہے جی؟ پیغمبر ہے، اور چھری چلانے والا بھی، اور دونوں پیغمبروں کی رائے، نیچے والا چاہتا ہے میں ذبح ہو جاؤں، اوپر والا چاہتا ہے میں ذبح کر دوں۔ اسباب پورے ہیں، چھری تیز ہے، چھری کا کام ہے کاٹنا، اور اوپر والا پیغمبر زور لگا کر چھری کو چلا رہا ہے۔ نیچے والا چاہتا ہے میں کٹ جاؤں، لیکن کون نہیں چاہتا؟ وہ نہ چاہے تو پیغمبر کی چاہت بھی کچھ کر نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ابراہیم علیہ السلام تمہارا خواب سچا ہو گیا، صدقت الرؤیا، یہ خواب سچا ہو گیا، انا کذالک نجزی المحسنین۔ اب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو وہاں جناب جانور دیا کہ اس جانور کو ذبح کریں، اور دوسرا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تیری یہ سنت اور تیری یہ ادا قیامت تک میں باقی رکھوں گا، اور آج تک وہ ادا باقی ہے۔ تو ادا وہ تب ہی قبول ہوگی جب ابراہیم علیہ السلام والا کیا ہوگا جی؟ جذبہ اور عقیدہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے رستہ دکھایا ہے صراط مستقیم کا، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ مجھے کون سا رستہ دکھایا؟ ابراہیم علیہ السلام والا۔ کون سا رستہ جی؟ ابراہیم علیہ السلام والا۔ یعنی اللہ نے آخری پیغمبر امام الانبیاء ان کو بھی کیا حکم دیا؟ میرے پیغمبر
آپ نے کس کے پیچھے چلنا ہے؟ حضرت واتبع واتبع پیچھے تر ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چل۔ آخری پیغمبر کا شان بڑا ہے یا حضرت ابراہیم کا بڑا ہے؟ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے اللہ آخری پیغمبر کو کیوں چلا رہا؟ مولویوں کے دماغ حیران ہو گئے، مولوی پریشان ہو گئے کہ آخری پیغمبر ان کا مقام بلند ہے اور اللہ ان کو کہہ رہا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے پیغمبر آپ نے بھی ابراہیم والے رستے پہ چلنا ہے، جس رستے پہ وہ چل کے گئے ہیں اسی رستے پہ چلنا ہے۔ نہ مقام کس کا زیادہ ہے جی؟ بات سمجھا دوں جی، بات تو سمجھنی چاہیے نا۔ ابراہیم علیہ السلام والا رستہ کوئی علیحدہ نہیں ہے، جو حق کا رستہ ہے نا، صحیح رستہ، وہ صرف ایک ہے۔ صراط مستقیم کتنے ہیں جی؟ ڈھیر سارے ہیں یا ایک کے؟ آدم علیہ السلام کس رستے پہ چلے؟ اس سے صراط مستقیم تھے۔ نوح علیہ السلام کس رستے پہ چلے؟ اسی صراط مستقیم پہ۔ باقی پیغمبر کس رستے پہ چلے؟ اسی صراط مستقیم پہ۔ مکے والے مشرک کہتے تھے ہم ابراہیم کے رستے پر ہیں، یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم کے رستے پر ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیم کے رستے پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، وہ کون تھے جی؟ وہ اللہ کے خالص فرما بردار بندے تھے۔ تو رستے کتنے ہیں جی؟ سیدھا رستہ اور ٹیڑھے رستے ہزاروں، ٹیڑھے رستے ہاں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی سیدھا رستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جو اس رستے سے ادھر ادھر سبولا رستے نکل رہے ہیں ان پہ نہیں چلنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میری توحید والا رستہ تو ہکو ہے، جس رستے سے حضرت ابراہیم چلے ہیں اسی رستے پہ آپ نے چلنا ہے۔ ہر پیغمبر واسطے اللہ نے علیحدہ علیحدہ دین نہیں بھیجا، سب پیغمبروں کا دین کیا ہوتا ہے جی؟ ایک ہوتا ہے۔ شریعت الگ الگ ہوتی ہے شریعت، لیکن دین کی بنیادی باتیں وہ سب پیغمبروں کی۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ سارے پیغمبروں کا دین جلے سارے دے دین ایک کے تا آکھ سکیندہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح دے پیچھے چلے نا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، حضرت ابراہیم حضرت نوح کے گروپ میں تھے۔ گروپ میں تو کیا مراد ہے؟ یعنی انہی کے پیچھے چلنے والے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم کے پیچھے حضرت موسیٰ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی حضرت ابراہیم والے رستے پہ چل رہے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کس رستے پہ چلنے والے ہیں؟ حضرت ابراہیم والے رستے پر۔ چونکہ اس زمانے میں ایک جھگڑا تھا، یہودی کہتے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہم، اللہ نے فرمایا نہیں، میرے پیغمبر جو ابراہیم کا سچا راستہ ہے اس پہ چلنے والے آپ ہیں۔ اور وہ سچا راستہ کون سا ہے؟ ان صلاتی، میری نماز، میرا قیام، میرا رکوع اور میرا سجدہ اور میرا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، یہ میری بدنی عبادت، میری زبانی عبادتیں، یہ دعا کرنا، تلاوت کرنا، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، میری مالی عبادت وہ بھی کس کے لیے؟ اور یہ تو عبادتیں ہیں۔ فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، محیایا و ماتی، میری زندگی اور میری موت۔ اے ہن قرآن وچ لفظ آیا پے نے و ماتی، اتھوں جے کوئی ہور ہوے آنا تو آ کیا ہے؟ ماتی دا نام قرآن وچ آیا پہ تے حیاتی دا نام کوئی نہیں، مماتی دا نام ہے۔ بھائی سمجھو، محیایا میری زندگی اور میری موت۔
کس کے بارے میں ہے؟ حضور کے بارے میں. للہ رب العالمین، یہ کس کے لیے ہے؟ لا شریک لہ، ان کا کوئی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ شرک نہ کرنا، توجہ کریں، شرک نہ کرنا، شرک کے سارے اسباب کو ختم کرنا، یہ ابراہیمی طریقہ ہے. توحید پہ چلنا اور توحید کی خاطر سب کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہے جی؟ یہ ابراہیمی طریقہ. یہ چار باتیں، توحید پر قائم رہنا اور توحید کے پیچھے ہر شے چھوڑی وینا تے چھوڑی وینا، تے شرک نہیں کرنا اور شرک دے ہر سبب نو توڑی وینا تے بنی وینا. بھلا تسی اسی بن سکتے ہیں جناب؟ شرک کے اسباب کو ہم توڑ سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بھائی عید کی نماز کا وقت جو